ہماری خداوند یسوع کی انجیل مقدس یوحنا کے مطابق اس کا 8واں باب 51 سے 59 آیات تک۔ اس وقت یسوع نے یہودیوں سے کہا، میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ اگر کوئی میرے کلام پر عمل کرے تو وہ ابداً کبھی موت نہ دیکھے گا۔ تب یہودیوں نے اس سے کہا، اب ہم نے جان لیا ہے کہ تجھ میں بدرو ہے۔ ابراہیم اور انبیاء مر گئے اور تو کہتا ہے کہ اگر کوئی میرے کلام پر عمل کرے تو ابداً کبھی موت کا مزہ نہ چکھے گا۔ کیا تو ہمارے باپ ابراہیم سے بڑا ہے؟ وہ مر گیا اور انبیاء بھی مر گئے، تو اپنے آپ کو کیا ٹھہراتا ہے؟ یسوع نے جواب دیا کہ اگر میں اپنی بزرگی کروں تو میری بزرگی کچھ نہیں، مگر میری بزرگی میرا باپ کرتا ہے، جسے تم کہتے ہو کہ ہمارا خدا ہے۔ تم نے اسے نہیں پہچانا، لیکن میں اسے جانتا ہوں، اور اگر میں کہوں کہ میں اسے نہیں جانتا تو میں تمہاری طرح جھوٹا ہوں گا۔ ہاں، میں اسے جانتا ہوں اور اس کے کلام پر عمل کرتا ہوں۔ تمہارا باپ ابراہیم میرا دن دیکھنے کی تمنا میں نہایت شادمان تھا، چنانچہ اس نے دیکھا اور نہایت خوش ہوا۔ تب یہودیوں نے اس سے کہا، تیری عمر تو ابھی 50 برس کی بھی نہیں، اور کیا تو نے ابراہیم کو دیکھا ہے؟ یسوع نے ان سے کہا، میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں، ابراہیم کے وجود سے بیشتر میں ہوں۔ تب انہوں نے پتھر اٹھائے کہ اسے ماریں، مگر یسوع چھپ کر ہیکل سے نکل آیا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ عزیز دوستو، مقدس یوحنا کی معرفت انجیل کے 8ویں باب میں یسوع مسیح اور یہودیوں کے درمیان انتہائی سخت گفتگو کا ذکر ہے، جس میں خداوند اپنی ذات اور دنیا میں آنے کے اپنے مقصد کے بارے میں بیان کرتا ہے۔ اس بیان کا نقطہ عروج اس کے ان الفاظ میں ہوتا ہے کہ بیشتر اس کے کہ ابراہیم پیدا ہوا میں ہوں۔ اس بیان کے بعد اس کی مخالفت میں مزید شدت آ جاتی ہے۔ یسوع مسیح کا یہ کہنا کہ اس کا وجود ازل سے ہے، اسے اس الہی نام سے جوڑتے ہیں جس کا مکاشفہ موسیٰ کو ملا۔ اس کی الوہیت اور اس کے اختیار کی طرف اشارہ ہے، اور یہ اس کی خدا کے بیٹے کے طور پر شناخت کو سمجھنے میں مرکزی مقام رکھتے ہیں۔ میں ہوں کے الفاظ بہت اہم ہیں۔ یسوع مسیح خود کو بنی اسرائیل کے خدا کے برابر ٹھہراتا ہے، جس میں وہ اپنی اصلیت اور ابدیت پر زور دیتا ہے۔ یسوع مسیح کہتا ہے کہ ابراہیم میرا دن دیکھنے کی امید پر بہت خوش تھا، چنانچہ اس نے دیکھا اور خوش ہوا۔ جب اس کا نام ابراہیم سے ابراہام یعنی قوموں کا باپ میں تبدیل ہوا تو صاف ظاہر تھا کہ وہ جسمانی طور پر قوموں کا باپ نہیں بن سکتا تھا۔ جسمانی طور پر وہ صرف ایک قوم کا باپ بن سکتا تھا، اور بنا، جو بنی اسرائیل کہلائی۔ خدا نے اسے قوموں کے باپ کا نام اس کی طرف سے خدا کی اس بات پر ایمان لانے کے بعد دیا کہ خدا اسے ایک بیٹا ضرور دے گا۔ یوں وہ قوموں کا باپ اپنے اسی ایمان کے وسیلے سے بنا۔ اس پر ظاہر کیا گیا کہ ایک وقت آئے گا جب نہ صرف اس کے صلب سے پیدا ہونے والی قوم مسیحا کے وسیلے سے اس کے ایمان میں شریک ہوگی، بلکہ دیگر اقوام میں سے بھی لوگ اس ایمان میں شامل ہوں گے اور ایمان کے لحاظ سے اس کی نسل بنیں گے۔ یوں وہ مسیحا کے وسیلے سے قوموں کا باپ بنے گا۔ اس لیے وہ چاہتا تھا کہ وہ مسیحا کا دن دیکھے جس کی بدولت وہ قوموں کا باپ بنا۔ جب اسے رویا میں دکھایا گیا تو وہ خوش ہوا۔ عزیز دوستو، ہمیں یسوع مسیح کی زندگی بخش قوت پر ایمان لانے کے گواہ ہونے کا بلاوا ملا ہے، اور یہ کام روزوں کے دنوں میں ایک خاص اہمیت رکھتا ہے، جب ہم یسوع مسیح کے مردوں میں سے قیامت کی خوشی منانے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں۔ دوستی کا پیمبر، ریڈیو ویریتاس ایشیا۔